آج ہم ایک شاید تھوڑی گہری اور کچھ لوگوں کے لیے غیر آرام دہ حقیقت پر بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ہمارا فون شاید ہمیں ان لوگوں سے بھی زیادہ جانتا ہے جو ہمارے سب سے قریب ہیں۔ یہ صرف ایک وہ کمیونیکیشن ڈیوائس نہیں رہا۔ جی بالکل، یہ تو جیسے ہماری عادتوں، ہمارے انجانے خوف، جو خواہشیں ہم چھپاتے ہیں اور ہمارے رازوں کا ایک آپ کہہ لیں ڈیجیٹل گودام بن گیا ہے۔ اور یہ ہوا کیسے؟ مطلب ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اصل میں یہ بہت آہستہ آہستہ ہوا۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں فون ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری لوکیشن، جو ہم سرچ کرتے ہیں، کیا لائک کیا، کس سے بات ہوئی، یہاں تک کہ کب سوئے کب جاگے، یہ ساری معلومات ہم غیر ارادی طور پر بنا سوچے سمجھے اسے دیتے رہتے ہیں۔ ہر ٹچ، ہر سوائپ، جی ہر کلک، کہیں ایک لمحے کو رک جانا کسی تصویر پر، یہ سب چھوٹے چھوٹے سگنلز ہیں اور یہ مل کر ہمارا ایک پورا ڈیجیٹل نقشہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ جیسے خاندان تو ہمیں یادوں سے، احساسات سے پہچانتا ہے نا؟ بالکل۔ فون کا طریقہ الگ ہے، وہ ہمیں ڈیٹا، پیٹرنز اور الگوریدم سے جانتا ہے۔ یہ الگوریدمز کیا چیزیں ویسے؟ یہ آپ سمجھے پیچیدہ حسابی فارمولے ہیں جو اس سارے ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہیں۔ فون کو، یا یوں کہیں کہ فون کے پیچھے کے سسٹم کو پتا ہوتا ہے کس خبر سے ہمیں جھٹکا لگا، کون سی ویڈیو نے ہمیں روک لیا، کس اشتہار کو ہم نے دیکھا، سب کچھ ہر پل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف جاننا نہیں ہے، اس جانکاری میں تو طاقت ہے۔ یقیناً یہ ایک قسم کی طاقت ہے۔ اس ڈیٹا سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کب جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رات گئے جب بس فضول میں سکرول کر رہے ہوتے ہیں، اچھا، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا میسج، کون سا اشتہار یا نوٹیفیکیشن ہمیں کسی خاص کام پہ جیسے کچھ خریدنے پر مائل کر سکتا ہے۔ یہ تو جیسے ہماری نفسیات کا ایک خاکہ بن جاتا ہے ان کے پاس۔ یہ تو واقعی کافی سنجیدہ بات ہے کہ ہماری کمزوریوں اور خواہشات کا اتنا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ڈیٹا صرف ہمارے فون میں نہیں رہتا، کہیں اور بھی جاتا ہے؟ بالکل، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ یہ ڈیٹا اکثر بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے۔ کمپنیاں یہ معلومات استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ ہمارے خیالات، ہماری پسند ناپسند، حتیٰ کہ فیصلوں پر اثر ڈال سکیں۔ ہماری توجہ کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، آپ نے کہا؟ جی، ہماری توجہ جو سب سے قیمتی چیز ہے اسے قابو کیا جاتا ہے۔ اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہماری واضح اجازت کے بغیر، بس سہولت کے نام پر ہم نے اپنی نجی زندگی تک رسائی دے دی ہے۔ اسلام میں تو پردے داری، رازداری، اس پر بہت زور ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ ان اقدار کے بالکل آپ کہہ سکتی ہیں متضاد ہے۔ ہم ایک ایسے سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں جہاں ان چیزوں کو قائم رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ انجانے میں سہولت کے بدلے ہم نے اپنی ڈیجیٹل آزادی کا سودا کر لیا ہے۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہماری رائے کیسے بدل گئی، یا ہم نے یہ چیز کیوں خرید لی۔ تو پھر کریں کیا؟ اس صورتحال میں کیا کوئی راستہ ہے اس گرفت سے نکلنے کا یا اسے کمزور کرنے کا؟ دیکھیے، پہلا اور سب سے اہم قدم تو آگاہی ہے، شعور، یہ سمجھنا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اپنے فون کی سیٹنگز میں جائیں، پرمیشنز دیکھیں ذرا۔ پرمیشنز یعنی کون سی ایپ کیا استعمال کر سکتی ہے؟ جی، کس ایپ کو کس چیز تک رسائی ہے؟ کیا واقعی ہر ایپ کو آپ کی لوکیشن، مائکرو فون، کانٹیکٹس کی ضرورت ہے؟ جی پی ایس، مائکرو فون، یہ چیزیں تبھی آن کریں جب ضرورت ہو۔ اور وہ جو ہم ویب سائٹس دیکھتے ہیں اس کی ہسٹری کا کیا؟ جی وہ بھی اہم ہے۔ براؤزنگ ہسٹری اور کیشے، اسے وقتاً فوقتاً صاف کرنا اچھا ہے۔ کیشے وہ عارضی ڈیٹا ہوتا ہے جو ایپس محفوظ کرتی ہیں تیز چلنے کے لیے، مگر اس میں بھی آپ کی عادات کی معلومات ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر حساس معلومات شیئر کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں، یعنی ذاتی باتیں، گھر کے معاملات، مالی تفصیلات۔ بالکل، ان سب کو ڈیجیٹل دنیا میں ڈالنے سے پہلے کئی بار سوچنا چاہیے، محتاط رہنا، اپنی ڈیجیٹل حدود بنانا۔ ٹھیک۔ اور ایک اور چیز جو شاید مشکل لگے، وہ ہے اپنی رفتار کم کرنا۔ ہر نوٹیفیکیشن، ہر بیپ پر فوراً لپکنے کی عادت، اس پر قابو پانا۔ ایک لمحہ ٹھہر کر سوچیں، کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ یہ ایک لمحے کا وقفہ، یہ ہمیں ہماری توجہ، ہماری آزادی واپس دلا سکتا ہے۔ اور شاید کبھی کبھی فون سے بالکل دور ہو جانا بھی ضروری ہے، جیسے کچھ وقت آف لائن گزارنا۔ یقیناً بہت ضروری ہے۔ زندگی کا کچھ حصہ لازمی اسکرین سے دور گزاریں۔
मुतालिया हो, गौर फिक्र हो, इबादत या बस बाहर निकलना। जब हम तवज्जो टेक्नोलॉजी से हटाकर अपनी जात पर, अपने रब से ताल्लुक पर लाते हैं तो फर्क महसूस होता है। ये याद रखना होगा कि फोन एक आला है हमारी सहूलत के लिए। ये आदतों को बढ़ावा दे सकता है लेकिन इसे मालिक नहीं बनना चाहिए। असल आजादी तो अपनी तवज्जो पर इख्तियार में है। और आखिर में एक गहरी बात, फोन हमें सतह से जान सकता है, हमारी आदतें, हमारे रवैये, लेकिन इंसान की रूह की गहराइयाँ, उसके असल जज्बात, नीयत, वो सिर्फ खुद जानता है और उसका रब। इन अंदरूनी कैफियत को कभी स्क्रीन के हवाले न करें। जब हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है, अपनी रूहानी बेहतरी पर, तो ये डिजिटल असरात खुद ब खुद कमजोर पड़ जाते हैं। तो आइए आज से ये कोशिश शऊरी तौर पर शुरू करें। अपनी तवज्जो को वापस हासिल करें, अपनी डिजिटल जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाएं और अपनी असल आजादी को दोबारा पाएं।